السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، میزبان محفل مجلس اور میرے بہت ہی قابل احترام سامعین حضرات، حاضرین مجلس، خواتین حضرات، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بس میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جس دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جتنی آپ اپنے والد سے، والدین سے، اور اس سے بھی زیادہ نہیں کہ جتنی اپنی اولاد سے یا دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ اگر آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی محبت میں اور اسی تعلق کے نتیجے میں نعت گوئی کے سفر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی حیات مبارکہ تھی اس میں ہوا۔ ویسے تو اللہ رب العالمین نے خود بھی آسمانوں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہر نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی ہے، آپ کی تعریف فرمائی ہے، اور پچھلی کتابوں میں، صحیفوں میں، سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کی تعریف موجود ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نعت تو ایک اس وقت کا عالم عرب کا ایک بڑا شاعر کہلاتا تھا جس کا نام میمون بن قیس تھا، عاشا قیس جس کو کہتے تھے، اور اس کی بعض ہمارے بہت بڑے بڑے محققین نے اس کے 23-24 اشعار بھی جو ہے وہ کہیں سے ان کو ملے ہیں اور انہوں نے اس کو نقل کیا ہے مختلف جگہوں پر۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باقاعدہ شعری صورت میں جو نعت انہوں نے پڑھی ہے، اس میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ اکرام تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اپنے اشعار میں بیان فرماتے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ ہے 1400 سال سے جو چلا آ رہا ہے، اور غیر مسلم شاعروں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کا حق تو کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بڑی کوشش اور سعی کی ہے۔ علامہ اقبال کا تذکرہ یہاں پر ہوا، اور بہت اچھا مقالہ ہمارے اسلام آباد سے جو عرش ہاشمی صاحب تشریف لائے انہوں نے پڑھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات انہی بنیادوں کے اوپر مسلک اور منہج اور یہ سب چیزیں آڑیں آ جاتی ہیں، اور بجائے اس کے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو پوری انسانیت کو جوڑنے والی، خاص طور پر تمام اہل ایمان کو جوڑنے والی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گیٹ وے ہیں اسلام کا، اللہ سے جوڑنے کا راستہ ہے، اور آپ کے یہ ایسی مشترک چیز ہے، ایسی ہماری جو ہے وہ متاع ہے کہ کسی اور کے پاس یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیں جوڑنے والی ہستی بنے، ہم خود جو ہے وہ ان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، فروعیات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ میں آفتاب مستر صاحب کی بات سے بالکل یعنی دل میں اترتی ہے ان کی یہ بات کہ یہ احتیاطیں ہیں، اور یہ احتیاطیں ایسی نہیں ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میرا مسلک دیوبند ہے، میرا مسلک میں بریلوی ہوں، اور میں اہل حدیث ہوں، اور میں فلاں ہوں۔ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی جنہوں نے اپنے ملفوظات تحریر کیے ہیں، تو ان کے جو ملفوظات کا جو جلد دوم ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو نعت گوئی ہے یہ بڑی دو دھاری چیز ہے، تلوار ہے دو دھاری، اور اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حمد کہنے میں تو ایک جانب تو احتیاط ہے کہ آپ تنقیص نہ کریں، لیکن اوپر کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا ہی جو ہے وہ بڑھتے چلے جاؤ گے، جتنا چاہیں آپ شعر میں بڑھا دیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت ہے اس میں
یہ بھی سوچنا ہے کہ اتنا نہ بڑھا دیں کہ الوہیت میں چلا جائے، اور اگر تنقیص ہو گئی تو خود برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ جو نعت ہے یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اور اس میں ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک واردات ہوتی ہے، جو لوگ اشعار کہتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس میں استعانت آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی ہے، تعلق کی بات ہے اور محبت کی بات ہے، اور وہ جو ان کا ایک بہت ہی تاریخی قسم کی ایک ربائی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اور روز محشر عذرہائے من پذیر۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں کمزور ہوں، اور روز محشر عذرہائے من پذیر، جب میں قیامت کے دن تیرے آگے پیش ہوں تو میرے عذرات کو قبول کر لیجیے گا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، اگر میرا حساب لینا ناگزیر بھی ہو تو از نگاہ مصطفیٰ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو تو ہم سامنے نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین سے بندے کے تعلق کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ اس میں کہنا تو نہیں چاہیے ہماری کیا ہستی ہے، لیکن بندہ کسی جگہ پر جب اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو شکوہ اس کی ایک مثال ہے نا، کہ جس میں بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مکالمہ کرتا ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عظمت، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم ہمارے سب کے اوپر اتنی لازم ہے کہ اس میں تو کسی طرح سے بھی اس طرف جانے کی کوشش کرنا جو ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی کی حرمت اور آپ کی ذات اقدس کی حرمت اور آپ کی نبوت کی حرمت، اس کے اوپر اتفاق رائے ہے، اس کے اوپر اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک کی تاریخ میں۔ اس اجماع کو خراب کرنے کی بھی کچھ لوگ کچھ جدیدیت کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اصل میں کوئی سیکولر لبرل بن کر اگر اسلام پہ اٹیک کرے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اسلام کو اسلام سے جو نقصان پہنچانے کی کوششیں ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اہل علم کا، اہل دانش و بینش کا ایک کام ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت احتیاط کو بھی ملحوظ رکھیں۔ یہ بھی نہ ہو کہ ہر نئی آنے والی چیز جو ہے وہ اس کو اس لیے مسترد کر دیا جائے کہ نئی ہے۔ اگر اس کے اندر ایک ایسی کوئی چیز ہے جو تجدید کے زمرے میں آتی ہے یا جو ہے وہ اس کو اس دین کو آگے بڑھانے کے زمرے میں، اجتہاد کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کی بھی چھان پٹک ہوگی۔ لیکن اگر وہ جدیدیت ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اس کا پھر عقلی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد کے اوپر بھی رد ہونا چاہیے۔ جذبات تو ہمارے ہیں ہی، جس کی بنیاد پر پوری امت بہرحال ابھی بھی اکٹھی ہے اور ایک ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر میں اس میں بہت کام مستغربین بھی، مستشرقین بھی کرتے رہے ہیں اور طرح طرح سے فتنے کھڑے کرتے رہے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ نعت گوئی جو ہے وہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، نعت سننا بہت بڑی سعادت ہے اور نعت پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ یہ آیت 3 جگہ قرآن پاک میں، ایک دو جگہ ولو کرہ المشرکون کے ساتھ اور ایک جگہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اب دین کا مطلب مذہب نہیں ہے، دین کا مطلب ریچولز نہیں ہے، دین کا مطلب عبادات کا مجموعہ نہیں ہے۔ دین ایک نظام کو کہتے ہیں، کسی عقیدے کی روشنی میں زندگی گزارنے کے ایک نظام کو، سماوات کے ایک سسٹم کو۔ انسان کی زندگی کی پیدائش سے لے کر کچھ چیزیں اس کے بس میں ہیں، کچھ اس کے بس میں نہیں ہیں۔ جو تکوینی چیزیں ہیں، جو تشریعی چیزیں ہیں، ان تمام دائروں کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا پابند ہے، اور یہ پابندی اس کی آخری دم تک رہے گی۔ اگر تو وہ پابندی اس نے اختیار کی تو پھر ظاہر ہے اس کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اپنی ذات پہ ہی نہیں، اپنے جسم پہ ہی نہیں، اپنی عبادات پہ ہی نہیں، اپنے گرد و پیش کا ماحول بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اپنا نظام بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنا قانون، اپنی عدالت اور حتیٰ کہ اپنی سیاست بھی۔ سیاست کو لوگوں نے کہا کہ یہ تو دنیا دار لوگوں کا کام ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست تو بنی اسرائیل کے انبیاء فرماتے تھے۔ یہ تو عبادت ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو خدا نخواستہ خراب کر کے اس کو جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، کرپشن بنا دیں، اور چاہیں تو آپ اس کو نبوت، تار نبوت بنا دیں۔
تو انسانی تمدن کی تعمیر کرنا، اس کی ترتیب کرنا، اس کو بہتر رکھنا، اس کو اللہ کی بندگی میں قائم رکھنا اور لوگوں کے مسائل اور مشکلات کا ادراک کر کے اس کے حل کی کوشش کرنا سیاست ہے. اور جہاں جہاں طاقت کے منبع ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کی حاکمیت کو بالادست ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود کرنا چاہتا تو خود کر دیتا. اس نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت کا خاتمہ ہو گیا تو یہ کار نبوت پوری امت کے سپرد ہو گیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو جس طرح رسول تم پر گواہ بنے ہیں اے امت وسط، اب تم جو ہے وہ انسانوں کے اوپر گواہ بنو. گویا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا کہ اس کار نبوت کو جو غلبہ دین ہے، جو اظہار دین ہے، جو انقلاب امامت ہے، اس سب کے لیے ہم سب علمبردار بنے. تو اس مقصد کے ساتھ، اس بڑی سنت کے ساتھ، اس بڑے تعلق کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں اس بڑے مقصد کی طرف ہم پیش قدمی کریں گے. اور اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. ہم تو گناہ گار خطا کار لوگ ہیں اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.